بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم اس لیکچر نمبر 7 کے اندر اپنی فارسی کتاب جو سیکنڈ ایئر کی ہے اس میں سے چوتھا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ چوتھا سبق جو ہے یہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے لکھا ہے، اور اس سبق کا اصل نام جو ہے وہ رباعیات ابو سعید ابو الخیر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سبق کا نام اور اس کے لکھنے والے کا نام اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ فارسی کے عظیم المرتبت صوفی شاعر اور شیخ طریقت شیخ ابو سعید ابن شیخ ابو الخیر یہ 357 ہجری کے اندر بمطابق 967 عیسوی میں میہنہ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہاں سوال یہ بن سکتا ہے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کون تھے؟ تو وہ ایک عظیم صوفی شاعر تھے، اور کس سال میں پیدا ہوئے ان کا سال یہاں ذکر ہے، کس گاؤں میں پیدا ہوئے جیسا کہ ذکر ہے کہ میہنہ گاؤں میں پیدا ہوئے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ شہر یعنی میہنہ جو ہے وسطی ایشیائی جمہوریہ ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کس ملک میں واقع ہے میہنہ؟ تو یہ ترکمانستان کے اندر واقع ہے، اور کس شہر سے 8 کلومیٹر دور ہے؟ اشک آباد سے۔ یہ سوال آ جاتا ہے کہ اشک آباد سے جو کہ ترکمانستان کا دارالحکومت ہے میہنہ کتنے کلومیٹر دور ہے؟ تو جواب بنے گا کہ 8 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے۔ 440 ہجری بمطابق 1049 میں یہیں آپ کا انتقال ہوا، یعنی اسی میہنہ نامی گاؤں کے اندر، اور یہیں پر آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ تو 440 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی وفات کب ہوئی یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ دینی علوم کے حصول سے فارغ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ مختلف علاقوں میں جا جا کر مشائخ سے ملتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ وہ پہلے ایرانی شیخ طریقت ہیں جنہوں نے اپنے عارفانہ افکار کے بیان کے لیے شاعری کا وسیلہ اختیار کیا۔ یعنی عارفانہ جو افکار ہیں ان کے لیے سب سے پہلے کس ایرانی شاعر نے شاعری کو اپنے لیے وسیلے کے طور پر اختیار کیا؟ تو اس کا جواب بنتا ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر۔ سنائی اور رومی جیسے نامور شعراء نے انہی کے خرمن کی خوشہ چینی کی ہے۔ یعنی سنائی اور رومی جیسے جو شعراء ہیں انہوں نے آپ کی پیروی کی، جیسے آپ نے شاعری لکھی اور شاعری میں عارفانہ افکار کو بیان کیا، ویسے ہی رومی نے اور سنائی نے بھی کیا ہے۔ فارسی ربائی گوئی میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی ربائیوں کا اہم موضوع۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ آپ کی ربائیوں کا اہم موضوع کیا ہے؟ تو یہ موضوع جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ آپ کی ربائیاں جو ہیں ان کا اہم موضوع توحید ہے اور مناجات، اس کے علاوہ پند و موعظت اور اخلاق و حکمت اور عشق و محبت ہیں۔ یہ ربائیاں اتنی سادہ اور دلکش زبان میں آپ نے کہی ہیں کہ بالکل آج کل کی فارسی میں کہی گئی معلوم ہوتی ہیں، یعنی اتنی سادہ ہیں کہ آسانی سے جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ سکتی ہیں رباعیات۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کی موجودہ فارسی میں انہیں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ آگے، چونکہ جیسا کہ ذکر کیا کہ ان کی رباعیات ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربائی کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر ربائی کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے۔ ربائی کا لفظ عربی لفظ رب سے نکلا ہے، تو سوال آ سکتا ہے یقیناً کہ ربائی کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو یہ رے، بے اور عین یعنی رب اس سے نکلا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے چار۔ چار کیوں؟ چونکہ یہ صنف سخن چار مصروں پر مشتمل ہے، یعنی ایسا شعر کہ جس کی 4 لائنیں ہیں، یعنی 4 مصرے ہیں، اس پر مشتمل ہے،
اور 4 کو عربی میں چونکہ رب کہتے ہیں، رب سے یہ لفظ پھر ربائی بنا ہے، اس کا جو نام ہے اس لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی پہلا، دوسرا، تیسری لائن چھوڑ کے چوتھا، یہ جو مصرع ہے یہ آپس میں 3 مصرے ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں، ہم ردیف بھی ہوتے ہیں، جو کہ اصل ربائی کا وزن ہے۔ اس وزن سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو کوئی سی 4 لائنیں اگر شعر کی ہیں تو ان کو ہم ربائی نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات تیسرے مصرے میں بھی وہی قافیہ و ردیف استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم صنف سخن ہے اور فلسفیانہ و حکیمانہ موضوعات کے اظہار کے لیے پسند کی جاتی ہے۔ فارسی ربائی کے کچھ مخصوص اوزان ہیں، کسی اور وزن میں کہے گئے 4 مصرے ربائی نہیں کہلائیں گے۔ ربائی کے موضوعات کا دائرہ اب خاصا وسیع ہو چکا ہے اور اس میں بعض ربائیاں عاشقانہ ہیں، بعض رندانہ ہیں اور صوفیانہ بھی ہیں۔ مباحث کے علاوہ سماجی، معاشرتی، سیاسی موضوع بھی داخل کیے جا چکے ہیں ربائی کے اندر۔ فارسی ربائی نگاروں میں اب کہا جائے کہ فارسی میں جنہوں نے ربائی لکھی ایسے شعراء کے نام لکھیں تو شیخ ابو سعید ابو الخیر کا ایک نام تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ جائیں تو بابا طاہر عریان اور حکیم عمر خیام بہت مقبول ہیں، تو کم از کم 3 نام یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ فارسی ربائی گو شاعروں کے ان 3 شاعروں کے نام اچھی طرح سے یاد کریں گے، ابو سعید ابو الخیر کا، بابا طاہر عریان کا اور عمر خیام کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل سبق کی طرف، رباعیات ابو سعید ابو الخیر۔ سبق کے اندر بیسیکلی یہ 3 رباعیاں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں شیخ ابو سعید ابو الخیر سے۔ جیسے کہ پہلی رباعی آپ کے سامنے ہے، انتہائی آسان ہے، آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ وہی بات کہ آپ الفاظ معنی پہلے اگر اچھی طرح سے یاد کر لیں تو سبق یاد کرنا آپ کے لیے یقیناً کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سے جہاں تک مشق کا تعلق ہے، جو مشق میں، تمرین میں بہت سی چیزیں آپ کو پہلے 3 سبقوں میں سمجھا چکا ہوں، تو مشق کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کاپی لے کے، پینسل لے کر باقاعدہ لکھیں، مشق کو پریکٹس کریں۔ پریکٹس کریں گے تو مشق آپ کو یاد ہوگی، ادروائز آپ کو بھول جائے گی، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو پہلی ربائی آپ کے سامنے ہے، کہہ رہے ہیں کہ راہ تو بہر روش کے پویند خوش است۔ اب یہاں پر جو آ رہا ہے کہ راہ تو یعنی تیرا راستہ، بہر روش یعنی ہر طریقے سے، کہ پوین یعنی تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، خوش است اچھا ہے، یعنی تیرا راستہ جس طریقے سے بھی تلاش کیا جائے اچھا ہے۔ وصل تو بہر جہت کے جویند خوش است۔ وصل تو یعنی تیرا وصل یعنی تیرا ملنا، بہر جہت جس طرح سے بھی، جویند تلاش کریں، خوش است اچھا ہے۔ روی تو بہر دیدہ کے بینند نیکو است۔ روی تو تیرا چہرہ، بہر دیدہ یعنی ہر وہ آنکھ کہ جس سے، بینند دیکھا جائے، نیکو است اچھا ہے۔ نام تو بہر زبان کے گویند، تیرا نام بہر زبان کے گویند یعنی جس زبان سے بھی لیا جائے، خوش است اچھا ہے۔ تو یہ ہماری پہلی ربائی تھی، انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری ربائی کی طرف، جس میں شیخ ابو سعید ابو الخیر کہہ رہے ہیں کہ خواہی کے ترا دولت ابرار رسد۔ خواہی، خواہ پلس چھوٹی یہ ہے، فعل کے ساتھ چھوٹی یہ کا معنی تو ہوتا ہے، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ ترا کہ تجھے، دولت ابرار نیک لوگوں کی دولت، ابرار کا معنی ہے نیک لوگ، رسد یعنی پہنچے یا ملے، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے نیک لوگوں کی دولت میسر آئے تو کہتے ہیں ما پسند کہ از تو بے کس آزار رسد۔ تو ما پسند یعنی تو پھر پسند نہ کر کہ از تو کہ تجھ سے، بے کس کسی کو،
آزار رسد تکلیف پہنچے، تو پھر اس بات کو بالکل پسند نہ کر کہ تجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ از مرگ میں اندیش و غم رزق مخور، دو باتوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ از مرگ میں اندیش، کہتے ہیں از کا معنی سے مرگ یعنی موت، میں اندیش مت ڈر یعنی مت فکر کر، کہتے ہیں موت کی فکر مت کر، و غم رزق مخور، اور رزق کا غم مت کھا، کہ این ہر دو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی موت اور رزق، بے وقت خیش اپنے وقت پر، ناچار رسد یعنی ہر صورت جو ہے وہ تجھ تک پہنچ کر رہیں گی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے تو ان کو آپ انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری ربائی کی طرف، جو کہ سبق کی آخری ربائی ہے، جس میں شیخ ابو سعید ابو کہہ رہے ہیں کہ یا رب بکرم برمن درویش نگر، یعنی کہہ رہے ہیں یا رب اے اللہ بکرم اپنے کرم سے، برمن درویش مجھ درویش پر، نگر دیکھ نگاہ کر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اے میرے رب تو اپنے فضل و کرم سے مجھ درویش پر نگاہ کر دیکھ۔ در من اگر، کہتے ہیں در من، در کا معنی میں، من یعنی مجھ میں، من اگر مت دیکھ یعنی میرے اندر مت دیکھ کیونکہ میں گناہگار ہوں۔ کہتے ہیں در کرم خیش نگر، بلکہ تو اپنے کرم کو دیکھ، یعنی مجھ میں مت دیکھ یعنی کہ میں کتنا گناہگار ہوں، تو اپنے کرم کو دیکھ۔ اور پھر تیسری لائن میں کہہ رہے ہیں ہر چند نیم لائق بخشائش تو، کہتے ہیں ہر چند اگرچہ، نیم میں نہیں ہوں، لائق بخشائش تو تیری بخشش کے لائق، کہتے ہیں اگرچہ میں کسی صورت بھی تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں۔ اور آخری لائن میں کہہ رہے ہیں برحال منے خستہ دل ریش نگر، بر کا معنی پر ہے، حال من میری حالت، خستہ دل یعنی خستہ دل، تھکا ہوا دل، ریش یعنی زخمی، نگر یعنی دیکھ، تو کہتے ہیں کہ برحال من خستہ دل ریش نگر، کہ مجھ تھکے ماندے زخمی دل والے کے حال پر جو ہے وہ نگاہ کر اور دیکھ، یعنی تو اللہ سے مخاطب ہیں اس تیسری ربائی میں شیخ ابو سعید ابو الخیر، اور یہ ان کی 3 انتہائی سادہ مختصر سی رباعیات تھیں، اور ہمارا چوتھا سبق تھا جس کو آج کے ہم نے لیکچر نمبر 7 کے اندر بیان کیا۔ اس کو انشاءاللہ آپ الفاظ معنی کے ساتھ اور سبق کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں گے، اور کی بک کے اندر جو تشریح موجود ہے اس کو بھی ایک دفعہ لازمی پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔